قیامت کے دن ہمارے اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، تلاوت، یہ اچھائی، برائی، نیکی، یہ جذبات ہیں، ان کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ ان کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو فزیکلی ان کو کس چیز پہ رکھ کر اور کیسے تولا جائے گا؟ کرامن کاتبین کی لکھی ہوئی کتاب کو تولا جائے گا یا خود انسان کو اٹھا کر پلڑے پہ رکھ دیا جائے گا؟ کیا لوہے کا بنا ہوا کوئی ترازو ہوگا جس پر اعمال کو رکھے جائیں گے، یا پھر کچھ اور ایک کافر نے تو حد کر دی ہے، پوچھنے لگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اتنے سارے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا کیسے؟ دماغ کو چکرا دینے والے سوالات اور دل کو ہلا دینے والے جوابات کے لیے روحانی ایجوکیشن پر بنے رہیے اور قرآنی نکتہ سیریز کو سنتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات جو آج آپ کے سامنے رکھے گئے، یہ صرف ہمارے سوالات نہیں ہیں۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ رسول کے تمام فرمان کو مین وعن قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی چو چرا نہیں کرتے، اور کسی بھی مومن کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی عمل کو جان کر، بصیرت کے ساتھ سمجھ کر کرنے میں اور ماننے میں جو مزہ ہے، جو ایمان میں پختگی آتی ہے نا، وہ بنا جاننے میں اتنی پختگی نہیں ہوتی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو برابر نہیں فرمایا۔ آئیے آج کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال برے اعمال کو الگ الگ تولے جائیں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور حق ہے، کیونکہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور ہم ان کو مین وعن تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اس علم کو مزید جاننے کے لیے، تاکہ ہمارے ایمان میں پختگی آئے اور کافروں کو اور منکرین کو جواب دینے کے لیے کہ ان کی طرف سے جو ہم مسلمانوں پر اور ماننے والوں پر اشکالات ہوتے ہیں، ان اشکالات کے جواب دے کر انہیں بھی مطمئن کرنا، انہیں بھی دین کی دعوت دینے کے لیے ہم کام آ سکیں۔ قیامت کے روز وزن ہوگا کیسے؟ یاد رکھیے، ہر دور میں علماء کرام نے ایسے سوالات کے جوابات ہمیشہ دیے ہیں اور آج بھی دیے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ ترقی کا دور آگے بڑھتا جائے گا، جس طرح بھی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جائے گا، دور ڈیجیٹل سے ڈیجیٹل ہوتا جائے گا، تو ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے علماء کرام رکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے، یا تو کتاب جو کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں فرشتوں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو اٹھا کر پلڑے میں رکھا جائے گا، اور یا تو نیکی کی کتاب بھاری ہوگی یا برائی کی کتاب بھاری ہوگی۔ نیکی کی بھاری ہے تو جنت میں جائے گا، بدی کی بھاری ہے تو جہنم میں جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اس پلڑے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا کہ اس کے اندر کتنے اعمال ہیں۔ تیسری بات، یا عمل کو کوئی شکل دی جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ حسین چہرے والے اعمال زیادہ ہیں یا برے چہرے والے زیادہ ہیں۔ اچھا جی، پلڑا کیسے ہوگا؟ بھائی لوہے کا کوئی ترازو ہوگا جس کے اوپر ہم ایک طرف نیکی ایک طرف بدی رکھیں گے۔ یہ بات تو جان لیجئے کہ ہم اور آپ صرف دنیا میں موجود جو ہماری کائنات میں ہمیں دکھنے والی چیزیں ہیں، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں علم ہو، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کس طرح کا پلڑا بنائیں گے، کس طرح کا ترازو قائم کریں گے، یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، اس لیے کہ ہماری عقل کمزور ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ آپ جان لیں۔ میں آپ کو ایسے راز بتانے والا ہوں کہ آپ قرآن اور عقل کے مطابق مطمئن ہو جائیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وزن آخر ہوگا کیسے۔ علماء کرام نے ایک مشہور جواب تو یہ دیا کہ جس طرح آج ہم حرارت کو ناپتے ہیں کہ بھائی گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس کو بخار کتنا ہے، یا کمرے کا ٹیمپریچر کیا ہے، تو ہم کیسے وزن کرتے ہیں، کیسے پتہ چل جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، شوگر اس کے اندر کتنی ہے۔ تو یہ جب ہم وزن کرتے ہیں، ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گرمی سردی، جو کہ بظاہر کوئی جسم ہمارے سامنے نہیں ہے، بظاہر ہم اس کے جسم کو نہیں دیکھتے، پھر بھی ہم اس کو تولتے ہیں، تب یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ جب قیامت میں اعمال کو تولے گا، کہ اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ نہیں بنایا؟ یقیناً بنایا۔ یہ ہم اور آپ اس وزن کو تول نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آئیے ایک راز اور بتاؤں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات اور واضح ہو جائے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اعمال تو کام ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ آج ہم بات کرتے ہیں نا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ میری جو ریکارڈنگ ہے، یہ جو میری آواز ہے، اس کے ساؤنڈ کو الگ سے آپ فائل بنائیں تو اس کا بھی ایک وزن ہوگا،
کہ 100 MB ہے یا 1000 MB ہے, 1 GB ہے, 2 GB ہے, کتنی آواز ہے, آواز کا وزن کتنا ہے. یا میں ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو کا بھی وزن ہے. میں کچھ بولوں یا سنوں, دیکھوں, ہر چیز کا وزن ہے. تو آج آپ کی بات کرنا ایک عمل ہے. آپ نے اچھا کہا, برا کہا, اس کا وزن آپ کر رہے ہیں نا, فارمیٹ میں, ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر رہے ہیں نا, کہ کتنی MB کی بات ہے, کتنی GB کی بات ہے. انہوں نے جو عمل کیا, ایک تلاوت کی تو کتنی دیر تلاوت کی, اس تلاوت کے دوران کتنی دیر کی ویڈیو بنی, تو اس ویڈیو کو کتنا وزن ہوگا, 1 GB, 5 GB, 500 MB, کیا سائز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود ہم سے کنیکٹڈ ہیں. اللہ خود ریکارڈ کر رہا ہے, اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. آپ کے سارے اعمال ڈیجیٹل فارم میں جس طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں, اسی طرح آپ کی ساری فائلیں وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کے سارے اعمال وہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور ہر عمل کو وزن کیا جائے گا. نیکیوں کا الگ پارٹیشن اور بدی کا الگ پارٹیشن. نیکی کے پارٹیشن کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کتنے TB اور کتنے GB کا ڈرائیو ہے, اور کتنے گیگا بائٹس کی بدی کا یہ فارمیٹ ہے, اور کتنے گیگا بائٹس یا ٹیگا بائٹس کا یہ پارٹیشن ہے. تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا, اللہ تعالیٰ ہر چیز سامنے دکھا دے گا. اگلی بات, اخلاص کیا چیز ہے, اخلاص سے وزن میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. ایک تصویر 100 KB کی تصویر بھی ہو سکتی ہے, 100 KB یا پھر 1 MB کی تصویر بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر اور جتنے بھی آپ گڈ ڈالتے جائیں, جتنے بھی اس میں بائٹس اضافہ کرتے جائیں, تو پتہ چلا 1 GB کی بھی ایک تصویر ہو سکتی ہے, 2 GB کی بھی تصویر ہو سکتی ہے. تو ایک ہی تصویر ہے, بظاہر تو تصویر ہے, لیکن اس کے اندر مال کتنا ڈالا ہوا ہے, کتنا مواد ہے اس کے اندر. تو آپ نے سنا کہ ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا, اور وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دنیا و مافیہ سے بہتر. میرے ایک سبحان اللہ کہنا, یہ 10 MB کا بھی ہو سکتا ہے, 100 MB کا بھی ہو سکتا ہے, اور 1,00,000 MB یا 1,00,000 GB یا TB کا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اخلاص کو کون ناپے گا. آئیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. فرض کریں آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کے آفس میں آپ کو 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. آپ کے سامنے کیمرہ ہے, ایک کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ ایمانداری سے کیا کام کر رہے ہیں. جب تک آپ ایمانداری سے جو کام کر رہے ہیں, جو آپ کو کرنے کے کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں, اس کو ریکارڈ کرنے کا ایک کیمرہ ہے, وہ ریکارڈ کرتا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کام کیے, یعنی وہ آپ کی اچھائی میں شمار ہے. اور ایک کیمرہ یہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کتنی ڈنڈی ماری ہے, کتنی اپنی خیانت کی ہے. آپ چائے پی رہے تھے, میں موبائل میں لگے ہوئے تھے, گیم کھیل رہے تھے, کوئی اور کام کر رہے تھے, گھر میں گپ شپ میں لگے ہوئے تھے, تو اس برائی کو ریکارڈ کرنے کا ایک اور کیمرہ لگا ہوا تھا. تو جب 6 گھنٹے پورے ہو گئے, آپ کے نیکیوں کی ویڈیو وزن کی, تو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ 1 GB ہے, اور یہ جو برائی ہے وہ 1.5 GB ہے. تو فرق پتہ چل جائے گا صاف کہ بھائی آپ کی نیکی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے. اور اخلاص کیسے آتا ہے آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص, آپ جب کام کر رہے تھے تو ایک شخص اندر آیا, اور اس نے آپ کو گپ شپ میں لگانے کا سوچا, اور آپ کو ماحول دیا کہ چلو آ جاؤ, کوئی کچھ کھیلتے ہیں, کوئی گیم کھیلتے ہیں, کوئی بات چیت کرتے ہیں. آپ نے اس کو کہا نہیں, میں جو ہے نا ابھی کام کے ٹائم پر ہوں, میں خیانت نہیں کر سکتا, اور آپ کے ساتھ میں اگر چائے کافی پینے چلا جاؤں یا پھر ڈنڈی ماروں تو پھر میں گناہ گار ہو جاؤں گا. تو ایک تو آپ کا ایک کیمرہ ریکارڈ کر رہا تھا جو آپ لیگلی کام کر رہے تھے, دوسرا یہ جو آپ کے ساتھ دوسرا واقعہ ہوا اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے دوسرا کیمرہ, کہ آپ نے ایک نیا اس کام میں رہتے ہوئے ایک اور اضافی کام کر لیا. تیسرا کیا ہوا, اس آدمی نے جب دیکھا, اس کو محسوس ہوا کہ نہیں یار یہ آدمی اتنا اچھا ہے, شریف ہے, نیکوکار ہے, مجھے بھی اس طرح ایماندار ہونا چاہیے, چلو میں بھی آج سے آنیسٹلی کام کروں گا انشاءاللہ, اور میں بھی غلط کام نہیں کروں گا. اب دیکھیں, آپ کا مین جو آپ کا کام تھا, آپ کی ذمہ داری تھی, اس میں جو ریکارڈ ہو رہا تھا وہ 1 GB کی فائل وہ تھی. آپ نے ایک بندے کو اچھے کام کی دعوت دی, اس کو احساس دلایا, تو اس کی جو فائل ہے اس کا وزن بھی آپ کے ساتھ لگ کے 1.5 GB کی فائل ہو گئی. اس نے جا کے جو نیک کام کا ارادہ کیا, آئندہ سے میں بھی غلط کام نہیں کروں گا, ایمانداری سے کام کروں گا, تو اس نے جو کام کیا یا ارادہ کیا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو یہ مل کے آپ کی ایک کام کی فائل کا جو وزن ہے وہ آپ کے ڈبل ٹپل کتنے سارے ہوگا. یہ ہے اخلاص. اسی طرح آپ برائی لے لیں, آپ برائی کر رہے تھے یعنی خیانت کر رہے تھے, اوپر سے آپ گپ شپ کر رہے تھے, کسی کو ڈانٹ رہے تھے, کسی کو غلط کام کر رہے تھے, دوسرا آپ کو دیکھ کے وہ بھی جرات کرنے لگا. تو اس طرح سے آپ نے ایک گناہ کیا, اس گناہ کو مزید کیسے آپ نے بڑھایا,
تو اس طرح سے، اور دوسروں کو کیسے آپ نے اس کی ترغیب دی، اس طرح سے آپ کے گناہ میں کیسے اضافہ ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اخلاص سمجھ میں آ گیا، ساتھ ساتھ وزن کیسے ہوگا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اگلی اور بہت اہم بات ہے، ایک منکر کہنے لگا کہ اتنے سارے لوگوں کا حساب ہوگا کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک صرف ہمارے دور میں ابھی 800 کروڑ لوگ تقریباً موجود ہیں۔ تو سوچئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اول انسان سے اینڈ انسان تک سب کا حساب، اربوں خربوں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، سب کا حساب ہوگا کیسے؟ وہ اتنا حیران ہو رہا ہے، اس کی اتنی چھوٹی سی عقل تھی نا، تبھی وہ حیران ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے رب کے لیے تو بہت آسان ہے ایسا کرنا۔ اللہ پاک بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے لیے تو ایزی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یہ تو ہر کوئی تقریباً استعمال کر رہا ہے۔ یوٹیوب اس وقت دنیا میں اس کے صارفین تقریباً 400 کروڑ سے زیادہ ہیں، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ ہے۔ اس میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو کس نے کون سی ویڈیو کب اپلوڈ کی، اس کے چینل کا نام کیا ہے، چینل کا آنر کیا ہے، وہ مونیٹائز ہے یا نہیں ہے، اس کے چینل میں کس کس موضوع پر بیانات یا جو بھی مواد موجود ہے، پلے لسٹ کیا کیا ہے، اس نے ویڈیو کون سے ملک سے، کہاں کہاں سے، کون سے شہر سے، کس جگہ سے، کس آئی پی ایڈریس سے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس کی ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو لائک کی، کس نے ان لائک، اور کتنے لوگوں نے کمنٹس کیا ہے، کتنے نے اچھا کیا برا کیا ہے، اور کتنے لوگوں کا مواد اپنا ہے، کتنے لوگوں نے چرا کر دوسروں کا مواد کاپی رائٹ والی چیز استعمال کی، کتنے لوگوں نے اردو میں، انگلش میں، اپنے اپنے الگ الگ زبانوں میں یہ مواد استعمال کیا، کتنے لوگ اس کو مستقل دیکھتے، کب دیکھتے، رات میں دیکھتے، دن میں دیکھتے، تھوڑی دیر دیکھتے، پورا دیکھتے ہیں، یا مرد دیکھتے ہیں، عورت، یا کتنی عمر کے، 16 سال کے بالغ، نابالغ، چھوٹے بچے، شارٹ میں دیکھا یا لانگ ویڈیو میں، ہر چیز کا حساب ہے ایکوریٹ کہ بھائی کس تاریخ کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اور اس کو کتنے دنوں میں اضافہ ہوا، کس جگہوں سے اس کو ویورز ملے، اور کتنے سبسکرائبر بنے، اور کتنے ان سبسکرائب کر چکے ہیں۔ ساری چیزوں کا بالکل صحیح حساب ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز یوٹیوب میں اگر ممکن ہے تو میرے اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو میرے لیے چٹکی ہے، چٹکی۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی میں کچھ فائدہ ہوا، علم میں اضافہ ہوا، تو ضرور کمنٹس کیجئے تاکہ اوروں کو بھی حوصلہ ملے، مجھے بھی حوصلہ ملے، اور میں قرآنی نقطہ سیریز کو مزید آگے بڑھاتا جاؤں، آپ کے لیے علمی مواد لے کر آتا رہوں۔ تو روحانی ایجوکیشن کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔